بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب۔ شاہ صاحب، رچرڈ گرینل، اب پہلے تو بات گھنٹوں تک تھی نا، اب بات منٹوں تک آ گئی ہے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد، 40 منٹ بعد، 45 منٹ بعد اوپر تلے اس کے ٹویٹ آ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس حوالے سے پریشان کون ہے، کس سے فکر لاحق ہے، وہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، وہ کون سے ایسے طبقات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے۔ اب امریکہ میں دن چڑھتا ہے، ادھر رات جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو راتوں کو بھی جاگنا پڑ رہا ہے۔ وہ جس وقت ٹویٹ کرنا شروع ہوتا ہے، بھائی ایک بندہ رکھ لو یا شیڈیول کر لو، ٹویٹ کو بندہ رکھ لو جو دن کے وقت کرے۔ یہاں تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ جس وقت عمران خان صاحب کا آؤسٹر ہوا، رجیم چینج آپریشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے، امریکہ اور خان صاحب کے تعلقات کے اوپر جتنی میں نے ویڈیوز کی نا، اس میں کچھ انسیڈنٹس ہیں جو تقریباً ہر ویڈیو میں، کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ جس میں نے مینشن نہ کی ہوں۔ ایک احسن اقبال صاحب جن کے ٹویٹس جو ہیں نا، وہ اب اس نظام کے لیے، موجودہ جو سسٹم کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے خطرہ بن گئے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے کچھ حوالہ جات تھے، وہ کس طریقے سے ری سرفیس ہوئے ہیں۔ جو رچرڈ گرینل کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ایگزیکٹلی وہ پیٹرن فالو کر رہا ہے جس کی پریڈکشن میں کر چکا تھا۔ مجھے اندازہ تھا، وی سو اٹ کمنگ، کہ یہ اسی طریقے سے ہوگا، لیکن اس کے نتیجہ اتنی جلدی اور اتنے بھرپور طریقے سے آئے گا، اس کا شاید اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو تھا کہ چلو بھائی، جب جناب 20 جنوری کو جب دفتر سنبھالے گا ڈونلڈ ٹرمپ، اپنی ٹیم لگائے گا، اس کے بعد کچھ چیزیں موو ہونا شروع ہوں گی، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ جناب اس کو ٹیگ کر رہے ہوں گے، اس کو ریپلائز میں جا کے ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے، اس کو بار بار جناب فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ بھی معاملہ تھا، اس کی توجہ دلائیں گے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ وہ جو رچرڈ گرینل آیا، اس نے جو چیزیں کرنا شروع کی ہیں، اس میں احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے معاملہ، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا، وہ ماحول کیا تھا، اس وقت کیا چل رہا تھا، کیا ایکسپیکٹیشن تھی، خان صاحب کی کیا تھی، اور نون لیگ سے، شریف خاندان سے اندازے کی کتنی سنگین غلطی سرزد ہوئی، جس کے خمیازہ بھگتنے کا اب ٹائم آ گیا۔ دیکھیں، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آپ کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے، عوامی لحاظ سے ان کے پلے اب ککھ نہیں رہا۔ آپ کس طریقے سے اقتدار میں آتے ہیں؟ 2-3 طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ اقتدار میں پاکستان میں آتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس بھرپور قسم کی عوامی حمایت ہے جو سب کچھ چیڑ پھاڑ کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ لگ بھگ کام ہم نے کاؤنٹر ہوتے دیکھا جو 8 فروری کا الیکشن تھا، لیکن آپ کے پاس عوامی طاقت اب نہیں ہے، اب ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ جناب آپ کو انٹرنیشنل لابی کی بڑی زبردست قسم کی حمایت ہو۔ ایک وقت تھا پاکستان کے کچھ لیڈرز کو کہا جاتا تھا ڈارلنگ آف دا ویسٹ، کہ مغرب کی ڈارلنگ ہے یہ، تو وہ اس وجہ سے پھر بہت سارے لیڈرز کا پاکستان سے سیلف امپوزڈ ایگزائل میں چلے جانا، اور پھر ان کی واپسی کن انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز اور کن انٹرنیشنل پلیئرز کی آشیرواد کے ساتھ ممکن ہوئی، ہسٹری گواہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا شفیق سایہ آپ کے سر کے اوپر دائم ہو۔ اب یہ واحد سہارا ہے جو مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ وہ 2 سہارے جو انٹرنیشنل امریکن اسٹیبلشمنٹ اور اس کا، وہ کھو گئے ہیں۔ کس وجہ سے کھوئے ہیں اور وہ کیا اب معاملہ چل رہا ہے، اس پر آنے سے پہلے دوسرا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری ہاں بھی طاقتور ادارے ہیں، فیصلہ ساز ہیں، وہ لائبلٹی کو ایک حد تک افورڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے، آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، آپ کسی کی پاپولیرٹی کو خود بھی کیش کرتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ میوچل بینیفٹ کے لیے چلتی رہتی ہیں۔ دوسرا پھر معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو اتنا کوڑے پڑنے لگ جائیں انٹرنیشنلی کسی ایک مخصوص شخص کی وجہ سے، عمران خان کے متعلق کیا بات کہی جاتی تھی، دیکھیں جناب امریکہ خلاف ہے، وہ فلانا خلاف ہے، کیا کرے، ورلڈ سپر پاور جو ہے اس کا مسئلہ ہے۔ اب رچرڈ گرینل نے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا 2020 جو اس سے پہلے کا امریکی صدارتی الیکشن کا سال تھا، اس میں خان صاحب کی خواہش اور اس وقت کی پاکستانی ایڈمنسٹریشن کی وائبز وہ پرو ڈونلڈ ٹرمپ تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی پریزیڈنٹ تھے اور
اس وقت گمان یہی تھا کہ بھائی 2 ٹرمز تو لگاتا ہے ہر بندہ نا. جی بالکل ایسا امریکہ میں ایسا ہوتا لیکن چیزیں ہو گئی تبدیل. امریکن ڈیپ اسٹیٹ, امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شدید خلاف ہو گئی, ڈونلڈ ٹرمپ کے طریقہ کار سے وغیرہ وغیرہ. ہم اس کو گیج نہیں کر پائے. خان صاحب کا پوسچرنگ جو ہے وہ پرو ڈونلڈ ٹرمپ رہی, اور بھی دنیا کے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کی رہی. فار ایگزامپل محمد بن سلمان جو ہے وہ جارڈ کشنر کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے بہتر تھے. انہوں نے جو ظاہر ہے کہ سی آئی اے کی ایک رپورٹ تھی جی جمال خاشقگی والے معاملے جی میں, تو وہ بڑا اوپنلی کہہ چکے تھے جو بائیڈن کے جب میں صدر بنوں گا تو میں اس رپورٹ کو پبلک کروں گا اینڈ آئی ول میک سعودی عرب اے پرایا آف دی ورلڈ, اچھوت بنا دوں گا دنیا میں. جو انہوں نے سٹارٹ میں کوشش بھی کی. انہوں نے جیسے ہی جین ساکی بنی تھی ان کی ترجمان وائٹ ہاؤس کی, انہوں نے جب فون کالز نہیں ہو رہی تھیں, محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا, محمد بن سلمان کا کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی, تو اس وقت انہوں نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ وی آر ری کیلیبریٹنگ آور ٹائز ود سعودی عربیہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا فالو اپ میں کہ جو بائیڈن ہے ان کے ایک کاؤنٹر پارٹ یعنی ہم منصب شاہ سلمان بنتے ہیں. محمد بن سلمان کے ہم منصب یہاں پر لارڈ آسٹن ہے جو کہ وزیر دفاع ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. تو یہ ایک میوزک اچھا بڑا لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کے ڈائنامکس ایکسپلین کروں کہ سعودی عرب کو فائدہ کیا ہوا یوکرین کے معاملے پر. انٹرنیشنل آئل پرائسز اور سپلائی کے کرائسس کی وجہ سے امریکہ کو اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا. جو بائیڈن جو ہے وہ سعودی عرب گیا اور اس نے سعودی عرب سے تیل کی پروڈکشن اور ایکسپورٹس بڑھانے کی ریکویسٹ کی. جی وہ معاملہ اس طرح سے ہوا تھا. ہمارے تو ادھر کوئی تیل کے کنویں نہیں کھلے ہوئے نا. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کی جو وائبس تھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بائیڈن ویسے بھی ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے, ان کا اندازہ تھا کہ جناب چین کے ساتھ جو بیساکھیاں بن رہے ہیں ملک ان کو ذرا کمزور کرنا ہے اور ان کے ذرا معاملات خراب کرنے ہیں. یہ انہوں نے بعد میں ایونچولی کیا بھی, لیکن پہلے سے ایک پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو خاص طور پر جیسے ہی جو بائیڈن کی جیت کا اعلان ہوا انہوں نے ماضی میں ان کی تصویریں جناب ٹویٹس کرنا شروع کی. 7 نومبر کو تقریباً یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ صدر بننے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مبارکباد کا ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ جو بائیڈن کا سمٹ فار ڈیموکریسی ہے اس میں ہم شرکت کریں گے. کانگریچولیشن کا پیغام دے دیا لیکن وہاں سے بالکل جواب نہیں آیا. احسن اقبال صاحب نے کچھ ٹویٹس کیے تھے. احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ایک واشنگٹن پوسٹ کی خبر تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بلکہ ٹو بی ویری ٹرمپس ڈیفیٹ کے جو ہار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ایک بڑی بلو ہے فار دا ورلڈز ڈیماگوگز اینڈ ڈکٹیٹرز کہ دنیا میں آمروں کے لیے اور ان کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے. اس کو یو ایس ایمبیسی نے ری ٹویٹ کیا تھا. پھر یو ایس ایمبیسی نے لائک کیا تھا احسن اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے اس میں تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایک ہے ٹرمپ ہے نہیں ڈکٹیٹر ہے ڈکٹیٹر نہیں ڈیماگوگ ہے. تو اس کو بھی گھر کا راستہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ. پھر احسن اقبال صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی تھی کہ امریکی عوام نے جو غلطی 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر کے کی تھی منتخب کر کے کی تھی, آج نومبر 2020 میں امریکہ کی عوام نے وہ غلطی جو بائیڈن کو الیکٹ کر کے سدھار لے. اور ہمارے ہاں بھی ایک غلطی 2018 میں ہوئی تھی, بہت جلد اس غلطی کو دور کر دیا جائے گا. یہ جب ٹویٹ ہوا تھا نا اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سپیٹ ہوا تھا اس وقت کی پاکستانی حکومت اور یو ایس ایمبیسی کے درمیان. امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارش اور باقاعدہ احتجاجی مراسلہ دیا گیا تھا. شہباز گل نے اور شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹر پہ جا کر اس کے اوپر بہت سخت جو ہے وہ لینگویج یوز کی تھی. امریکی ایمبیسی نے ایک کلیریفیکیشن دی تھی, وضاحت کہ ہمارا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ان آتھرائزڈ ایکسس کیا گیا ہے جو ممکن نہیں ہے, یہ جھوٹ تھا. اور پھر اس کے اوپر شیریں مزاری نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, ان آتھرائزڈ لوگ موجود ہیں جو ان آتھرائزڈ ایکسس کر رہے ہیں, لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی چھانٹی کریں ان ڈپلومیٹس کی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیٹس کی چھانٹی کا معاملہ کب آیا تھا کہ آپ ہمیں لسٹیں دیں کون کس عہدے پر ہے, کون کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, یہ اپنے ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کس کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. یہ معاملہ ہوا تھا جس وقت ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا.
उस वक्त हमने लिस्टें और कुछ चीजें सामने आना शुरू हुई थी, तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम था कि इतना बड़ा वाकया हो गया। अब उसके बाद की स्टोरी तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो नून लीग का कॉन्फिडेंस था ना उस वक्त के, भाई अब तो अमरीकी जो इंतजामिया है, जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो जिस बंदे के खिलाफ हो गई वो तो मर गया ना, वो तो खत्म हो गया, उसने तो कभी वापस नहीं आना। इन्होंने चढ़ दौड़े जनाब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इन्होंने जो कैंपेन चलाई, जो उसके खिलाफ, उसको इस्तारा बना लिया। मरियम ने भी कुछ कहा था। मरियम नवाज का तो मैं आपको सुनवाता हूँ ना, उन्होंने क्या बात की थी, जिसको अब इन तमाम चीजों को नोटिस करना और उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी गई। और ये आएगा। देखें, मरियम नवाज का जो सियासी करियर है, वैसे तो आपको पता है कि नाकामियों से भरपूर सियासी करियर है। उनको कश्मीर की जिम्मेदारी मिली, हरवा दिया उनको जनाब, जो जेबी की मिली, वो जो जिम्मेदारी सियासी एतबार से मुस्लिम लीग ने उनको लगाई, उनकी लगाई, उसमें उन्हें शिकस्त हुई। वाहिद महाज जो उन्होंने कहा था कि वो तरीका मुझे भी आता है, उसके प्रोग्राम में नदीम मलिक के वो जूते पॉलिश करने वो गुजरा वाला एक वो वाहिद महाज था, वो वाहिद महाज था जिसपे आखिरकार वो कामयाब, वो उसी में कामयाबी हुई। लेकिन वो क्या गुफ्तगू करती आई, उन्होंने जनाब अभी रिसेंटली एक टॉक की थी, आपको याद होगा, रिसेंटली तो नहीं, थोड़ी सी पुरानी बात है, लेकिन इन्होंने जो गुफ्तगू की थी, अब ये गुफ्तगू भी रीसरफेस हो रही है, सुने जी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज, तो ये जो ट्रंप के जाते जाते ये इन्होंने तो फातिहा पढ़ ली थी ना, इन्होंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप अनटेस्टेड। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब 2020-21 को वक्त को आप याद रखते हैं तो आपको ये जहन में आता है कि उस वक्त माइक पॉम्पियो जो है उनके वजीर खारजा, वो खुद को पिच कर रहे थे एज द फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के। वो गोलान हाइट्स भी गए, वो सीरिया और वो वहाँ इसराइल का विजिट किया, उस वक्त वो पिच भी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का कम बैक ऐसा भरपूर होगा, ये इसकी कैलकुलेशन बहुत कम लोगों की थी। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अब भी इस वक्त भी इनकी सूरत हाल बहुत सारे लोगों की चल रही है। कुछ लोगों ने अपने ट्वीट्स डिलीट भी किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना किबला तब्दील किया, उन्होंने भी अमेरिका में बैठकर एक पूरी स्पीच की थी, गालबन विल्सन सेंटर या जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, दोनों में से किसी एक फोरम के ऊपर बात करते हुए उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो खिदमात हैं उनके ऊपर बड़ी तनकीद की थी, लेकिन दोस्ती भी बताई थी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जीत वाज़ेह हुई तो बिलावल वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिसने ये कहा कि जनाब बड़ा जबरदस्त हो गया, एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट जो है, अब वो एंटी वॉर और एंटी रिजीम चेंज तो मशहूर है ना इस मामले में, तो वो उसने बात कर दी। अब यहाँ पर मामला ये है कि आपका जो सियासी करियर था, खबर क्या आई है? अब खबर ये आई है कि आप जाकर देखते हैं उसके ट्विटर हैंडल को तो रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इस मामले को, जिसका मैं आपको कह रहा था कि ये सारी जो है ना फिर बाद में इसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो लगेंगे उनको। जी, अभी आपने बात की शाह साहब के उसके कुछ ट्वीट्स डिलीट किए गए थे, लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट सेव हुए जो अभी वो रिचर्ड ग्रेनल उन्हें कर रहा है, ये सेव किसने किए थे? नहीं, ये सेव तो जाहिर है कि उस वक्त भी ये जाहिर है कि उस वक्त इंटरनेशनल स्टोरी बन गई थी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक ओपन पब्लिक स्पैट था, तो वो उसको जाहिर है कि एक इंटरनेशनल रिकग्निशन थी और इसकी तस्वीर लगी थी। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है उसने ट्वीट्स करना शुरू की और रीट्वीट्स। आपको याद होगा जब मैंने कहा ना कि इन्होंने कहा था डियर फॉलोवर्स, यूएस एम्बेसी ने कहा था कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ट्विटर अकाउंट वाज एक्सेस्ड लास्ट नाइट विदाउट ऑथराइजेशन। द यूएस एम्बेसी डज नॉट एंडोर्स द पोस्टिंग और रीट्वीटिंग ऑफ पॉलिटिकल मैसेजेस। वी अपोलोजाइज फॉर एनी कंफ्यूजन दैट मे हैव रिजल्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पोस्ट। इस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि दिस इज व्हेन दे क्रिटिसाइज्ड द सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट था
اور یو ایس ایمبیسی نے ایک ڈیروگیٹری ٹویٹ احسن اقبال کی اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو کیونکہ ری ٹویٹ کیا تھا اور لائک کیا تھا، تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ وقت ہے جس وقت ہماری ایمبیسی نے جی سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز کیا تھا. ڈیڈ دے ایور کم کلین ٹو ایکسپلین ہاؤ دے ور ہیکڈ؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں پھر اچھا اس نے اور بھی ایکسپلین کیے مختلف چیزیں. یو ایس ایمبیسی دی یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ری ٹویٹڈ دس، ڈو یو نو دا ڈیٹ دس ہیپنڈ؟ اس نے تاریخ اور یہ چیزیں پوچھنا شروع کر دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے سر کے اوپر جو بائیڈن کا ایک گھنا سایہ دار درخت موجود تھا، جو بائیڈن نامی، جس کی چھاؤں میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، چھتر چھایا میں بیٹھے ہوئے، جو کچھ بھی ہوتا تھا. دیکھیں اتنے سوالات مجھے اپنے کریئر میں یاد نہیں ہیں. سال 2024 اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکی محکمہ خارجہ، اس کی جو بریفنگز ہوتی ہیں، اس کی بریفنگز کا ٹرانسکرپٹ state.gov نامی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے. اس میں ایک پورا بریفنگز اینڈ سٹیٹمنٹس، پریس ریلیزز، مختلف اس کے پریس روم میں یا نیوز روم میں آپشنز موجود ہیں. اس میں جا کے جو بریفنگز ہیں وہ اٹھا لیں. میرا خیال ہے کہ اگر 150 بریفنگز ہوئی ہیں سال 2024 میں، یا 250 بریفنگز ہوئی ہیں، تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اس میں سے 75% یعنی تقریباً 150 بریفنگز ایسی ہیں جس میں پاکستان کے اوپر سوال ہوا. جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان اتنی بھرپور قسم کی ہائی لائٹ میں تھا کہ صرف پاکستانی اداروں کے ساتھ وابستہ صحافی نہیں، دنیا بھر کے انٹرنیشنل جرنلسٹ، پاکستان کی ہیومن رائٹ سچویشن، پاکستان میں الیکشنز، پاکستان کی سیاسی لڑائی، پاکستان میں ٹیررزم کا معاملہ، پاکستان میں سیکیورٹی انسیڈنٹس، پاکستان اور چائنا کے تعلقات، پاکستان کے مختلف انتخابات معاملات، ان کے اوپر سوالات ہوتے رہے. اور اس پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف رہا ہے وہ بڑا سافٹ رہا ہے. وہ ایسا رہا ہے کہ جس میں کوئی چیز تنگ کرنے والی نہیں تھی، ادر دین جو الیکشن کے فوراً بعد امریکی محکمہ خارجہ نے یہ پوزیشن لینا شروع کی تھی کہ پاکستان میں الیکشنز کی تحقیقات کروائی جائیں. ابھی ریسنٹلی بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے. اور امریکہ اپنے ایکشنز کرتا ہے، صرف بیان نہیں دیتا، وہ پابندیاں بھی لگا دیتا ہے، وہ اور بھی بہت سارے سٹیپس جو ہے وہ اٹھاتا ہے. انٹرنیشنلی آپ کی آرم ٹوسٹنگ کرنے کے لیے اس کے پاس بڑے ٹولز ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، باقی چیزیں ہیں. تو وہ ایسا کچھ نہیں کیا امریکہ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو معاملات ٹھیک تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں نا، جو جہاں پہ اسٹرکچر موجود ہے، آرگنائزیشن موجود ہے، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کے تعلقات قائم رہتے ہیں. آپ کا جو سیاسی خانوادہ ہے، جو آپ کا سیاسی خاندان ہے، آپ نے ایک شخص جب تک، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ٹرمپس پارٹی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی، اور آنے والے بہت سارے وقت میں جو ہے وہ اس کی چھاپ اسی طریقے سے موجود رہے گی. اب اس کی فائر فائٹنگ کرنے کے بجائے انہوں نے جو ریاکشن دکھانا شروع کیا، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نا، وہ شریف خاندان، اور خاص طور پر مریم نواز کا سیاسی کریئر جو اس وقت محتاج تھا صرف اور صرف امریکن یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہاں پر لوکل اداروں کی سپورٹ کا، کیونکہ عوامی سپورٹ تو ہے نہیں. جی اس کو میرا خیال ہے بہت بڑا دھچکا ہے کہ وہ جو شفیق سایہ ہے وہ جانے کے بعد جو اب آیا ہے، وہ سایہ وہی سایہ جس کو آپ نے سوچ کے چلا گیا، تو اب وہ تو ان کے نوٹس میں آ گیا، وہ بار بار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ اس میں مزید آنے والے دنوں میں کیا سامنے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، شاہ صاحب نے بتایا کہ شریف خاندان کے لیے بالخصوص مشکل وقت شروع آئے گا نہیں بلکہ شروع ہو گیا ہے. اس کو کیسے یہ ٹیکل کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. وہ چھتر چھائے کی بھی شاہ صاحب نے بات کی کہ وہ اب نہیں رہا جس کے سارے یہ چل رہے تھے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.